حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کی بنیادیں جو ہیں اس میں بنیادی 3 چیزیں ہیں. ایک تو پاکی ہے، دوسرا حیا ہے، اور تیسرا سادگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی جو بنیادیں ہیں، ہر چیز کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، پھر اس پر پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت کی بنیادوں میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو حیا ہے، پاکی ہے، اور تیسرا سادگی ہے. ہاں، اپنے گھروں کو پاک رکھیں، خود بھی پاک صاف رہیں. پاک صاف رہنے کی شریعت میں تعلیم ہے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے ہر وقت باوضو رہیں. علماء نے لکھا ہے باوضو رہنے سے شیطان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، پھر شیطان کی طاقت زیادہ ہمارے اوپر نہیں چلے گی. ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. رات میں سوئے تو سوتے ہوئے بھی وضو کر لیں، اور دن میں جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لیں. مشکل کام نہیں ہے، 2 منٹ کا کام ہے وضو کرنا. کہ پاک صاف رہیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں. ہاں، اپنے گھروں، یہ چیزیں کرنے کی ہیں، یہ چیزیں کرنے کی ہیں. ان کرنے کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جاویں کہ نہ کرنے کے کاموں کی ہمیں فرصت نہ ملے. اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کی طرح گندا مت رکھو. اپنے آنگنوں کو صاف رکھیں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، گھر کی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں. اپنی اولاد کو بچپن سے پاکی کا عادی بناویں. ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو پاک رکھیں. یہ جو پیمپرس ہیں وہ تو مجبوری کی چیز ہے کہ کہیں سفر وفر میں جا رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر ہے، پہنا دیا تاکہ سفر میں ہمیں ناپاکی نہ ہو. بچے کی طرف سے اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو اسی میں محفوظ رہے. باقی روزانہ پہنانے کی چیز نہیں ہے. صحت کے لیے بھی مضر ہے، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے. بچوں کی طبیعت اس سے اچھی نہیں ہوگی، آگے جا کر اس کے نتائج غلط ہوں گے. ہاں، روزانہ پہنانے کی چیز نہیں ہے. وہ کبھی مجبوری میں پہنا لیا، پیمپرس نہ پہنا ہوئے بچوں، بلکہ ان کو پاک صاف رکھیں. جب ان کو ماں کو عامتاً پتہ چلی جاتا ہے کہ بچے کو حاجت ہے، اس کو فارغ کریں، پاک کریں. یہ کام عورتوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں. پیمپرس میں اگر ناپاکی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شیاطین جو ہے نا، شیاطین وہ ناپاکی پر آتے ہیں. جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں اس وقت کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں کلمات یہی: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جناتوں سے اور خبیث جناتنیوں سے. کیونکہ وہاں ہم ناپاکی پر جا رہے ہیں، تو پناہ لے کر گئے اللہ کی. شیاطین وہاں پر ہوتے ہیں ناپاکی پر. اب بچے کو صبح پیمپرس پہنایا ہے، اس نے اندر پیشاب کیا ہے، پاخانہ کیا ہے. اب اس پیشاب پاخانے پر ہمیشہ شیاطین رہیں گے، تو بچہ شیطانی اثرات سے کیسے محفوظ رہے گا؟ بچپن سے ہی وہ شیطانی اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی ناپاکی اور گندگی کی وجہ سے. ہاں، بچوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، اپنی ذات کو بھی پاک صاف رکھیں. طہارت کے مسائل مستقل بہشت زیور میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ طہارت کے مسائل لکھے ہیں. ہاں، اس کو پڑھیں. اگر بچپن میں مکتب میں پڑھ لیا ہے، اب دوبارہ اس کو گھر میں بیٹھ کر پڑھیں. یاد نہیں ہے، پڑھانے والیاں بہت ساری ہیں ہر جگہ محلوں میں، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل سیکھیں. اپنے بچوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں. اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف بناویں، اپنے گھر کو سنواریں. عورت جو ہے وہ عورت گھر کی ملکہ ہے، اس کے ذمہ گھر کا مینجمنٹ ہے پورا. عورت کے ذمہ گھر کا مینجمنٹ ہے پورا، کہ اپنے گھر کو مینج کرے، بچوں کی تربیت کرنا، اپنے گھر کا نظام بنانا، گھر کی ایک ایک امر کو مرتب کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے ماحول کو سازگار رکھنا کہ گھر کا ماحول سازگار رہے. یہ ساری جوابداریاں عورتوں کی ہیں. اللہ پاک نے عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہے، اپنے گھروں میں رہے، بلا ضرورت یعنی شدید ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلا کریں، اور اپنے گھر میں رہ کر یہ کام کریں. اللہ کی عبادت میں نماز قائم کریں، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رسول کی اطاعت کریں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کو ادب سکھاویں. اپنے بچوں کو بچیوں کو گھر کے ماحول میں ایک ایسا نظام بناویں کہ بچیوں کو ادب سکھاویں. ماں باپ کا ادب کون سکھائے گا؟ ماں باپ ہی سکھائیں گے. ماں کی عزت کرنا باپ سکھائے گا، اور باپ کی عزت کرنا ماں سکھائے گی. بیٹا تمہارے ابا آ رہے ہیں، تمہارے ابا آ رہے ہیں، دروازے پر چلے جاؤ، دروازہ کھول دو، ابا کو سلام کرو، ابا کے لیے پانی لاؤ، بیٹا ابا کھانا کھا دسترخوان بچھا لو.
تمہارے دادا آ رہے ہیں، دادا کے لیے دروازہ کھول دو، بوڑھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آؤ. یہ ماں کے ذمے. مہمان آ رہے ہیں، آنے سے پہلے بچوں کا ذہن میں دیکھو بیٹا مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرنا بہت بڑی ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمانوں کا اکرام کریں. آپ کی پھوپھیاں آ جانے والی ہیں، وہ مہمان بن کے اپنے گھر آئے گی. اگر ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ان کا اکرام کریں گے، ان کے لیے ہم کھانا پکائیں گے، ان کے لیے ہم ناشتہ تیار کریں گے، ان کے لیے ہم چائے پکائیں گے، ان کے لیے پھل لانے ہیں، آپ پھل لے کر آ جاؤ. بچوں کو ابھی سے ہم خدمت کرنا، یہ کام کرنے کے ہیں اور مال یہاں لگانے کا ہے. مہمانوں کی خدمت پر، مہمانوں کے اکرام پر، ماں باپ کی خدمت پر، رشتہ داروں سے صلہ رحمی پر، پڑوسیوں کے خیال کے، پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنے پر. مال یہاں لگانے کی چیز تھی، اس مال کو ہم نے پتہ نہیں کہاں لگانا شروع کر دیا ہے. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، درخواست ہے، ایک گزارش ہے، درخواست ہے کہ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیں. اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں. ہاں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے قصے سناویں، ان کو ہم ازواج مطہرات کے واقعات سناویں. ازواج مطہرات جو تھی وہ بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے جو مکہ کے بہت بڑے مالدار اور مکہ کے بڑے وجیح آدمی تھے، بڑے باپ کی بیٹی تھی وہ. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. حضرت صفیہ وہ سردار کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ. ام حبیبہ وہ مکے کے سردار کی بیٹی تھی، کوئی معمولی بیٹیاں نہیں تھی، وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں ہیں. وہ اپنی بچیوں کو ان کے قصے سنا. دیکھو بیٹا یہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کیسی سادگی کے ساتھ زندگی گزار دی. یہ حضرت عمر کی بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں میرے پاس ایک کرتا تھا، انصار کی بہت ساری بیٹیوں کا نکاح اس کرتے میں ہو گیا. وہ کرتا ان کے پاس تھا تو جن کے یہاں شادی ہوتی تھی ان کی ماں، اس بیٹی کی ماں آ کر حضرت عائشہ سے وہ کرتا لے جاتی تھی. وہ اپنی شادی میں اپنی بچی کو پہنا کر اس میں رخصت کرتی تھی. رخصتی ہونے کے بعد وہ کرتا واپس حضرت عائشہ کو دے دیتی تھی اور اس میں نکاح ہو جاتے تھے، رخصتیاں ہو جاتی تھی. ہم اپنی بچیوں کو یہ سناویں، اپنے گھر کے ماحول میں ان کو پڑھیں، ازواج مطہرات کو، بنات طیبات کو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہشت زیور میں بھی ان کے واقعات لکھے ہیں، اور حکایت صحابہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے اپنی کتاب کو بھرا، حکایت صحابہ کو. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، صحابیات کے، ازواج مطہرات کے، بنات طیبات کے واقعات ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ ایمان والی عورتیں خود بھی پڑھیں، اپنی بچیوں کو سناویں، پڑھ پڑھ کے. مائیں بیٹیوں کو سناویں، دادیاں اپنی پوتیوں کو سناویں، نانیاں اپنی نواسیوں کو سناویں، خالائیں اپنی بھتیجیوں کو سناویں، بھانجیوں کو سناویں، تاکہ اس کا ماحول بنے کہ کیسے انہوں نے سادگی سے زندگی گزاری ہے.